السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں تھوڑا سنو اس کو، ویڈیو کو دیکھو۔ وقف کی زمین جو ہے وہ کیسے حکومت ضبط کرنا چاہ رہی ہے، یہ سارے لوگوں کو سننا ضروری ہے مسلمانوں کو۔ اگر نہیں سنیں گے تو آپ دیکھ لیے کیسے کیا حال ہونے والا ہے۔ اس سارے معاملے پہ اویسی بھائی نے بتایا کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سب سے ضروری ہے، درخواست ہے، آپ ضرور سنو اور اس کو آگے ضرور شیئر کرو۔ دیکھیے ویڈیو کو پھر بتائیے۔ سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا، اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے۔ بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے۔ دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا ہے کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ۔ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے، 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ تو حکومت بولیں گے دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے۔ خانقاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے۔ درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے۔ اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر، وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں۔ اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے۔ اب حکومت 7 بھی بنا سکتی۔ ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں، تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے، ماں باقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے۔ ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا، بار کونسل کے کیٹیگری کا، ایم ایل اے کیٹیگری کا، ایم پی کیٹیگری کا، سب ختم۔ حکومت ان کو نامزد کرے گی۔ اور یاد رکھیے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں۔ یہ شیاطین، یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں۔ اور وقف کا ٹریبیونل ہے۔ اب وقف کے ٹریبیونل میں ایک ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتے ہیں ریاست کے، پھر ایک شخص کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو، اور ایک ذمہ دار آدمی کو۔ نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپوائنٹ کرتا نہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہوگا، اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہوگا۔ میرا جو مشاہدہ ہے، جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں، ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاث کو معلوم ہوگا، 1996 میں تالاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فرسٹ فلور پہ تھی، شہید ہو گئی تھی۔ وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی، رپورٹ ہے، شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا۔ پھر مکہ مسجد کی رپورٹ ہے، وہ آج تک نہیں نکلی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے، اگر کوئی شیطان جا کے بولے گا کہ نہیں وقف کی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا۔ اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی۔ اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے، آپ کی تو پراپرٹی چھین لی گئی۔ کیسے انکوائری کریں گے؟ تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واٹ ایور ہی ڈیمز فٹ، یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے۔ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا، مگر کلیکٹر کو آپ منا رہے ہیں۔
और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे, और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि कितने देखा भाइयों, जैसा कि आपने कैसे अंदाज से हुकूमत जब्त करना चाह रही, कैसे कैसे कानून ला रही, पता है अभी कैसे कैसे अंदाज से ये, अभी जैसे कि बताइए कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई, लेकिन अभी तक कोई मतलब कि जो है अभी बता देगी हुकूमत, बता रही है ये वक्फ की ज़मीन, ये हुकूमत की ज़मीन है, ये हुकूमत की ज़मीन है, कैसे कैसे अंदाज से लेके आ रही है यार। तभी सभी हजरात से गुजारिश है कि आप देखो इसको, आगे ज़रूर सीखो ताकि सबको पता चल सके। फिर आपका इस वीडियो पे क्या वो है कमेंट, आप इस पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने तो अपना काम कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है आप सबको शेयर करें।